بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اب چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ عرصے سے میری طبیعت ناساز ہے۔ چلتے ہیں گل بقاولی کے چوتھے حصے کی طرف۔ القصہ اس کے بعد بادشاہ اور شہزادہ تاج ملک دونوں بحق اختلاف کرنے لگے اور باتوں میں مشغول ہوئے۔ شہزادے نے پوچھا کہ آپ کے فرزند ہیں؟ حضرت نے چاروں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان کے سوا اور اب کوئی نہیں۔ ایک اور بھی تھا، اس کے دیدار نحس کی بدولت یہ بلائے ناگہانی مجھ پر نازل ہوئی تھی۔ افضال الہی سے میں نے نجات پائی اور وہ اسی حالت میں خدا جانے کہاں نکل گیا۔ تاج ملک نے کہا کہ کس سبب سے اس نے درگاہ عالی کو چھوڑا، اس در دولت سے منہ موڑا۔ کوئی اس مجلس میں اس کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر زین الملوک نے اس کی پیدائش اور اپنی بینائی کا ماجرا اول سے آخر تک شہزادے پر ظاہر کیا۔ پھر ایک امیر کی طرف جو اس کا تعلق تھا اشارہ کیا کہ اس کے سوا اور کوئی اس کی صورت سے واقف نہیں ہے۔ شہزادے نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو تو اس مجلس میں کوئی اس کی شکل کے مشابہ ہے یا نہیں؟ اس جہاں دیدہ نے شہزادے کا نقشہ اور گفتگو کا طریقہ بغور ملاحظہ کر کے عرض کی کہ اتنے آدمیوں میں سے کسی کو اس شہزادے کی صورت اور شکل کے موافق نہیں دیکھا، مگر چہرہ مبارک میں اکثر علامتیں پائی جاتی ہیں اور بول چال کی وجہ بہت ملتی ہے۔ اس کلام کو سن کر تاج ملوک اٹھ کر باپ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کی کہ میں وہی ناخلف ہوں جو اتنی مدت نحوست ایام اور طالع ناکام کے باعث سر گرداں اور اس درگاہ سے محروم رہا۔ شکر ہے کہ دیدار مبارک جس طرح سے جی چاہتا تھا اسی طرح حاصل ہوا اور قدم بوسی کی جس طرح آرزو تھی بار آئی۔ زین الملوک نے یہ سن کر مارے خوشی کے شہزادہ تاج الملوک کو چھاتی سے لگا لیا اور اس کا سر اور آنکھیں چومی اور شکر الہی بجا لایا۔ پھر بیٹے سے کہنے لگا، یہ حشمت و اقبال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تجھے بخشا ہے۔ ہم کو پہلے دن سے ہی جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے ذائچے سے معلوم ہوا تھا۔ الحمدللہ کہ چہرہ مقصود کو آئینہ ظہور میں حسب دلخواہ دیکھا۔ بار آنکھوں میں روشنی تو چند ہوئی۔ یہ کہو کہ آج تک کہاں تھے اور سرور آزاد ہو یا کسی شمشاد گج سے پیوند کیا ہے؟ شہزادہ نے عرض کی کہ غلام کی دو منقوہا ہیں، اگر حکم ہو تو باریاب ہوں اور قدم بوسی حاصل کریں۔ حضرت نے فرمایا، اس سے کیا بہتر ہے؟ شہزادہ محل میں جا کر دل پر بیسوا اور محمودہ کو بادشاہ کی خدمت میں لایا۔ وہ دونوں پری پہ کر اس مکان کے قریب آ کر ٹھٹک رہیں۔ تب زین الملوک نے کہا، یہاں کیوں نہیں آتی جو ان کے دیدار فرحت آثار سے نرگس چشم کو منور کرو اور سینے کو سرور سے بھرو؟ تاج ملوک نے التماس کی کہ آپ کی یہ لونڈیاں حیا سے نہیں آتی کہ چاروں شہزادے ان کے بند آزاد ہیں، چنانچہ ان کی مہر سے ان کے چوتڑوں پر داغ ہیں۔ مزاج اچھا ہے تو حضرت بھی ملاحظہ فرمائے۔ اس راز کے کھلنے سے چاروں کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ شرمسار ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ تب وہ دونوں آ کر قدم بوس ہوئیں۔ پھر بادشاہ زین الملوک نے تمام سرگزشت ایام جدائی کی اور حال دلبر اور محمودہ جان کا استفسار کیا۔ تب شہزادے نے بھی تمام شدائد سفر اور محنت بیاباں کی اور احوال بھائیوں کے داغ کھانے کا دلبر کے ہاتھ سے اور مروت حمالہ کی اور بیان محمودہ اور لینا گل بقاولی کا گلاب کے حوض میں سے اور بقاولی کے دیکھنے کی کیفیت اور خواب کی حالت اور گل مذکور کا چھین لینا بھائیوں کا اور بنانا باغ اور حویلی کا بیان میں مفصل کہا۔ اتنے میں بادشاہ کو تاج ملوک کی ماں یاد آ گئی۔ بولے کہ تو نے میری آنکھوں کو گل بقاولی سے روشن کیا اور اپنے دیدار سے دروازہ سرور کا درگمناک کے آگے کھول دیا۔ اب مجھ کو بھی لازم ہے کہ اس درد و انتظار کی ماری تمہاری ماں کو بھی مزدہ جاں بخش سناؤں اور اس مبتلا رنج و فراق تشنہ دیدار کو تمہارے آنے کی خوشخبری کا شربت پلاؤں۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور قلعے میں تشریف لا کر تاج الملوک کی ماں کے پاس آ گئے اور ایام گزشتہ کی بدسلوکی کا بہت سا عذر کیا، آگے سے زیادہ سرفراز فرمایا اور بیٹے کے آنے کا مزدہ سنایا۔ زین الملوک جب اپنی دارالسلطنت میں داخل ہوا، بقاولی اس سے رخصت ہو کر اپنے باغ میں آئی اور اشتیاق نامہ تاج الملوک کے لیے لکھا۔ پھر اس کو تاج الملوک کی انگوٹھی سمیت سمجھو پری کو کہ خفیہ اس کے ساتھ گئی تھی حوالہ کیا اور کہا، جلد جا، جس وقت شہزادہ کاروبار دنیا سے فارغ ہو اور تنہا پاؤ ان دونوں کو اس کے ہاتھ میں دیجیے۔ وہ پری لے کر اڑی، ایک دم تاج ملوک کے محل میں آ پہنچی اور کسی طرف گھات میں لگ رہی۔ تاج ملوک بقاولی کے دھیان میں اکیلے مکان میں آ بیٹھا۔ یہ اس کے روبرو جا کر آداب بجا لائے اور وہ امانت حوالے کی۔ شہزادے نے انگوٹھی پہچانی اور خط کھول کر پڑھا۔ مضمون یہ تھا، نامہ بقاولی، سخن ابتدا بنام خدا، ستاروں سے روشن جس نے کیا آسماں،
کہ جن و انس زمیں پر آیا، جمال کرش میں پری کو دیے، جلایا دل آدمی عشق سے، پری پر دیا ہے جو اس کو شرف، کیا تیری الفت کا اس کو ہدف، ذرا اپنے پر توکوں لیلا پہ ڈال، ہوا کیس خود بن کے مہو محال، آیا حسن کو بن کے شیریں کیا، وہی بن کے فرہاد شیریں ہوا، چرا کے محبت کو روشن کیا، شعور اس پہ پروانہ ہو کے جلا، ہے اسی سے ہی میرا پیام و سلام، تجھے اے شاہ خوبرو نیک نام، تیری چشم و ابرو نے اے شوق و تنگ، لگائے میرے دل پہ لاکھوں قدم، اور اس زلف پرخم نے اے گل گداز، کیا مثل کمری مجھے توقدار، جلایا ہے مجھ کو عشق نے، مگر یہ سخن ہے غلط مشتہر، کہ ایک دل کو ہے دوسرے کی خبر، میں جلتی ہوں تجھ کو خبر کچھ نہیں، میرے سوز دل کی اثر کچھ نہیں، تیرے ہجر میں غم کدا ہے یہ گھر، اگر تو نہ ہو خلد بھی ہے سکر، ذرا شربت و وصل مجھ کو پلا، ذرا شربت وصل مجھ کو پلا، لبوں پہ میرا دل ہے اے دل ربا، ہوئے ایک ٹکڑے کے ٹکڑے ہزار، ہے ناسفتہ گوہر ہوں اے خوش لقب، ہے الماس کی مجھ کو تجھ سے طلب، تو دریا ہے اور میں ہوں تشنا جگر، بجھا پیاس میری کو جلد آ کر، تیرے غم میں جان سے گزر جاؤں گی، کوئی روز اب تو میں مر جاؤں گی۔ جواب اس کا پھر، تو دے گا تو کیا مجھے، جو پوچھوں گی کاہے کو مارا مجھے، نہ بول بس آگے اس زبان قلم، دکھانے کو دل کے نہیں کچھ یہ کم۔ گر تاج الملوک نے مضمون نامے کا ہر لفظ دریافت کیا جو شوق اور ذوق سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے دریافت کیا تو اس کے دل میں جو آگ دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی اور سیماب کی مانت تڑپنے لگا۔ آخر دل کو تھاما، ناچار صبر کیا، پھر قلم فراق رقم کو ہاتھ میں لے کر ایک بند کاغذ اٹھا کے بقولی کے نامے کا جواب یوں لکھا: نامہ تاج ملوک، اے عاشقوں کی جلانے والی، اے طرز جفا تیری نرالی، تو سیم تنوں کی سب شکن ہے، تو عشق کی راہ میں راہزن ہے، ابرو تیری آنکھوں پر وہ خمدار، اے مست کے پاس جیسے تلوار، جادو سے تیری نگاہ پنہاں، یا برق برائے کھرمن جان، گنچا تیرے دہن سے تنگ دل، آگے تیرے لب کے لال محل، روشن ہے تجھی سے چشم امید، میں ذرا صفت ہوں تو ہے خورشید، ہائے رشک افزائے بتانے چین، تیرے اشتیاق نامے کے مضامین آتش باد نے میری استخوان کی بیرنگ شمع جلایا، دل مہجور کو داغوں سے معمور کیا، شور و فغاں سے حشر برپا ہوا، آہ کا چاروں طرف دھواں گھٹ گیا، اے شمع افروز جو داغ تیرے عشق کی سوزش سے میرے سینے میں پڑے ہیں ہرگز نہ مٹیں گے، بلکہ جب تک ماہ کے جگر میں کلفت ہے یہ بھی چمکا کریں گے، یہ جانے کو تیرا تصور میری آنکھوں سے کسی وقت نہ جاتا ہے، یا تیری یاد کسی دم میرا دل بہلاتی ہے، کوئی گھڑی نہیں کہ جس میں مجھ کو تیری یاد اور جستجو نہیں اور تیرے ملنے کی آرزو نہیں، میں تو تیرا نام سن کر دیوانہ ہوا، کہ آنکھوں کی راہ سے چلا، جان کا خطرہ نہ کیا، دیوں سے کس کس طرح کی سازش کی اور ان کی گردن میں کمند الفت ڈالی، جب کہیں تیرے جمال جہاں آرا کو ذرا دیکھا اور زخم پر نمک چھڑکا، فل جملہ میرے سینے سوزاں کی وہ آگ ہے کہ جس کی ایک چنگاری تیرے دل پر جا پڑی اور برق اشتیاق کی طرف جو تیرے کھرمن کی طرف دوڑ گئی۔ چنانچہ بزرگ کہہ گئے ہیں، قلم کب آشنا ہے راز مشتاقوں سے، آخر والسلام۔ پھر ایک خط کو لفافہ کر کے ایک چشم سرما سائے غمناک کو بجائے مہر کے اس پر رکھا، اور اس کے بعد سمجھو پری کے ہاتھ میں دے کر اور زبانی پیام با اشتیاق تمام محبت سے دی۔ آخر وہ رخصت ہوئی اور بقولی کے پاس آ پہنچی، جواب نامے کا حوالہ کیا اور زبانی بھی جو کچھ کہا تھا سنا دیا۔ القصہ جب بقولی نے تاج ملوک کا اشتیاق اپنے سے دگنا پایا تب سبزوں سے کہا کہ حمالہ کو جلدی حاضر کرو۔ وہ دوڑی ایک پل میں جا پہنچی۔ حمالہ اس کو مضطرب دیکھ کر پوچھنے لگی، اے بہن ایسی گھبرائی ہوئی کیوں آئی؟ وہ بولی، کہہ رہے تھے شہزادی نے تم کو یاد کیا ہے، دیر نہ کرو جلدی چلو۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بے وقت بلانے سے بیت کی طرح کانپتی ہوئی آئی۔ کیا دیکھا کہ بقولی نرگس سے چشم بیمار اشکبار ہے، ماتم زدوں کی صورت بنائے اس عشرت قدا میں بیٹھی ہے، آداب و جالا اور سر سے پاؤں تک بالائیں لے کر حمالہ کہنے لگی، اے ناظرین تو نے اپنی یہ حالت کیا بنائی ہے اور کیوں شبنم کی طرح روتی ہے اور کس لیے پھول سے موقع کو گرم گرم آنسوؤں سے دھوتی ہے؟ تیری یہ بلا میرے جی کو لگے تو ہمیشہ خوش رہے، خدا کے واسطے کچھ بات کر، اپنے دل کے بھید کو مجھ پر کھول۔ یہ سن کر بقولی نے کہا، آ بیٹھ دلالہ، اتنی باتیں کیوں بناتی ہے؟ جان بوجھ کر بھولی بنی جاتی ہے، تیری ہی یہ آگ لگائی اور بلا لائی ہوئی ہے، ان پتے بازیوں سے ہاتھ اٹھا اور اپنی لگائی ہوئی کو بجھا۔ یہ کرتوت تیرے داماد کے ہیں یا کسی اور کے، اور اس کو تو نے ہی یہاں تک پہنچایا یا کسی اور نے؟ گرد میرا پردہ ناموس میں رکھنا انداز کی اور ننگی گھڑی اس نے مجھے دیکھا، اگر اپنا بھلا چاہتی ہے تو جلد جا اور اسے مجھ تک پہنچا،
ہمارا یہ بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تم نے اتنی سی بات کے لیے رو رو کر منہ سجایا ہے اور اپنا یہ حال بنایا ہے۔ تم اٹھو اور اپنا منہ ہاتھ دھو، ہنسو، بولو۔ اس کا لانا کتنا کام ہے، میں ابھی کان پکڑ کے لے آتی ہوں اور ایک آن میں تم سے ملاتی ہوں۔ آخر کار وہ شرکستان کی طرف دوڑ گئی اور بات کی بات میں تاج ملوک کے پاس آ گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، اٹھ رے پروانے اور چل، تجھے تیری شمع نے یاد کیا ہے۔ کہ سنتے ہی شہزادہ بے خود اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ ہمارے نے اس کا سر اٹھا چھاتی سے لگایا، پھر کاندھے پر بٹھا کر بقاولی کے ملک کا راستہ لیا۔ اس اثنا میں جمیلہ خاتون کے کانوں میں یہ بھنک پڑی کہ تمہاری بیٹی روغن سی بن گئی ہے، شاید وہ آدم ذات یا پری ذات پر دیوانی ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنے وہ بقاولی کے پاس آئی اور آثار عشق اس میں دیکھ کر بہت خفا ہوئی اور اپنا منہ پیٹ کر بولی، اے کواری، تھتکاری، یہ کس کے پیچھے جوک سادہ ہے؟ پریوں کا تنگ و ناموس تو نے کھویا ہے اور کل کا نام ڈبویا۔ اس نے یہ بات سن کر کانوں پر ہاتھ رکھا اور صاف منہ کر گئی۔ قسمیں سخت سخت کھانے لگی، ماں کے پاؤں پر گر پڑی اور کہنے لگی، میں نے تو آج تک عشق کا نام نہیں سنا اور آدمی کو خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ کسی نے توتیا جوڑا ہوگا اور تہمت لگائی۔ اس کا نام سچ بتاؤ، نہیں تو میں اپنا خون کروں گی۔ یہ حالت اس کی دیکھ کر ماں ہی تو تھی بگڑ گئی، مگر ظاہر میں دکھائی سے بولی، چل چپ رہے۔ اتنے میں حمالہ اس مشتاق کو لے کر پہنچی۔ سمجھو پری تو مجرم رات تھی، اس نے اشارے سے آگاہ کر دی۔ مسافر بھی آن پہنچا۔ شہزادی نے بھی اشارے سے کہا، ایک مکان محفوظ میں چھپا رکھو۔ گرد پھر رات گئے تک تو بقاولی چاروں ناچار ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ جب وہ پلنگ پر جا کر سو گئی، بقاولی نے دیکھا کہ غافل ہو گئی ہے۔ وہاں سے اٹھ بیٹھی اور دبے پاؤں چلی، لیکن دل خوف سے دھڑکتا اور شوق سے بھڑکتا تھا۔ قصہ مختصر اسی صورت سے شہزادے کے پاس پہنچی۔ اس کی نگاہ جو ہی اس سراپا ناز پر پڑی، ہوش جاتے رہے۔ گش کھا کر گر پڑا۔ جب تو یہ گھبرا کر دوڑی اور اس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور منہ سے منہ اور گال سے گال رگڑنے لگی اور گنچائے دہن کی بو گلاب سے بہتر تھی۔ سونگتے ہی شہزادے کے دماغ میں قوت آئی، ہوش میں آیا، آنکھیں کھول دی، اپنے سر کو اس زہرہ جبی کے زانوں پر دیکھا اور کوکب وقت کو اوج پر پایا۔ خوش و خرم اٹھ بیٹھا۔ پھر تو باہم دونوں نے آتش فراق کو ٹھنڈا کیا۔ اتفاقاً جمیلہ خاتون آدھی رات کے وقت چوک پڑی۔ چاندنی کی بہار سے بھی اس وقت نور باغ بن رہا تھا۔ بے دھڑک اٹھ کھڑی ہوئی اور سحر کرنے لگی۔ ناگا اس جگہ جہاں وہ دونوں خواب دیدہ وقت سوتے تھے جا نکلی۔ ان کو دیکھتے ہی آتش غضب کا شعلہ بھڑکا۔ تاج ملوک کو مانند سنگ فلاخن کے سیرا سے تلسم میں پھینکا اور بقاولی کے گل رخسار کو تماچوں سے گل ارگوانی بنا دیا۔ اس کے بعد گلستان ارم میں کے جہاں اس کے باپ کا تخت گاہ تھا اپنے ساتھ لے گئی اور جو حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا فیروز شاہ سے کہا۔ اس نے کتنی پریاں خوش زبان اور چرب زبان اس شمع روح کی مصاحبت میں مقرر کی کہ ہر وقت اس کو نصیحت کیا کریں اور انسان کا نقش الفت اس کی لوح دل سے دھویا کریں۔ چنانچہ وہ اس کام میں رات دن مشغول رہتی تھی، لیکن بقاولی کی دبی ہوئی آگ ان کی باتوں سے سلگ اٹھتی تھی۔ شعلہ اشتیاق دگنا بھڑک جاتا تھا۔ دن تو ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کاٹتی تھی اور رات بھر اس کے خیال میں جاگتی تھی اور یہ غزل اپنے حسب حال پڑھتی تھی۔ غزل: کوئی بھی نہ ہو میری طرح سے مبتلائے فراق، کوئی بھی نہ ہو میری طرح سے مبتلائے فراق، تمام عمر نہ سر سے گئی بلائے فراق۔ غریب و عاشق و بے دل فقیر و سرگرداں، غریب و عاشق و بے دل فقیر و سرگرداں، خطاب دیتا ہے کیا مجھ کو بادشاہ فراق۔ کہاں فراق کہاں میں کہاں وہ رنج و تاب، کہاں فراق کہاں میں کہاں وہ رنج و تاب، فلک کے ہاتھ سے اب ٹوٹ جائے پائے فراق۔ میں داد پاؤں کہاں جاؤں اور کہوں کس سے، میں داد پاؤں کہاں جاؤں اور کہوں کس سے، فراق کو بھی کوئی ہے جو دو سزائے فراق۔ بقول حافظ شیراز ابریزی سے، برنگ مرغ سحر آتی ہے صدائے فراق۔ جب پریوں نے اس کے بدن میں سودے کو بڑھتے پایا تو جانا کہ اس کے بدن میں عشق نے گھر بنایا۔ ناچار ہو کر فیروز شاہ سے عرض کی کہ ہم نے اپنا بتیرا مغز کھپایا مگر فائدہ کچھ نہ پایا۔ وہ کسی طرح نہیں سمجھتی، پتھر کو جھونک نہیں لگتی، خبر شرط تھی سو کر دی، آگے جو ارشاد ہو۔ فیروز شاہ نے اس ماجرے کو سن کر جانا کہ بیٹی ہاتھ سے جا چکی، نصیحت متعلق نہیں سنتی، بقاولی کو ترسمات میں قید کیا اور اس سیم تن کے پاؤں میں سونے کی زنجیر کو بھر دیا۔ دوستو، میں اس کہانی کو یہیں پر روک رہا ہوں کیونکہ کچھ میری طبیعت ناساز ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی لمبی اور آخری ویڈیو بناؤں گا، چاہے وہ 1 گھنٹے کی بنے، لیکن اس وقت میری طبیعت ناساز ہے، تو اس لیے اس کہانی کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اللہ نگہبان۔